ارے رمضان بہارے رمضان الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اطاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ہمارے مہمان، اس پروگرام کے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان صاحب، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ دوسرے ثنا خان مصطفیٰ محمد ضیاء اطاری صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں محمد ضیاء اطاری صاحب، ان سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان اطاری صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، اور یقین مانیں کہ اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اور ہمارے اندر یہ بہت زیادہ کمی بھی پائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق۔ آئیے علامہ صاحب سے ہم حسن اخلاق کے بارے سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں علامہ صاحب کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں سے جب کبھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو وہ آپس میں جب ملیں تو آپس میں جب مصافحہ کریں اور سلام کریں اور محبت کے ساتھ ملیں، نہ کہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے بلکہ صرف اسلام کی محبت ان کے دل میں ہو، اور وہ جب آپس میں ملیں تو میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے اگلے اور پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا بات ہے، درود پاک کی صرف فضیلت نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، اس میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے حسن اخلاق، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آپس میں ملیں گے، مصافحہ کریں گے، اور جب ان کے اندر پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور وہ ہوگی اسلام کی وجہ سے، جب وہ آپس میں محبت، اسلام کی محبت کی وجہ سے جب ملیں گے، مصافحہ کریں گے، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے، اور جب سلام کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے گڈ مارننگ، ہائے ہیلو، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، اللہ اکبر، دعا یہ دے رہے ہیں کہ اللہ پاک تم پر سلامتی نازل فرمائے، دوسرا کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، سبحان اللہ، اور ساتھ حضور کی ذات پر جب درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے. حسن اخلاق سے مراد یہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سامنے ان کے ساتھ پیش آئیں. اور حسن اخلاق آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جانا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے رہیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے نہ رہیں. حسن اخلاق یہ نہیں ہے. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو بندہ تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اللہ اکبر. اور جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرے تم اسے وہ چیز عطا کرو. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی دوسرا اس کو محروم کر دیتا ہے، جب اس کے پاس وہ چیز آتی ہے تو وہ کہتا ہے یار اس نے مجھے اس وقت میں یہ چیز نہیں دی تو آج میں بھی نہیں دوں گا. اللہ. لیکن حضور نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تمہارے کسی مسلمان بھائی تمہیں کسی چیز سے محروم کر دے اور جب تمہارے پاس وہ چیز اویلیبل ہو تمہارے پاس موجود ہو تم اسے محروم نہ کرو، اسے عطا کرو تم اس کو چیز. اللہ. تو یہ حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات کو دیکھا جائے تو حسن اخلاق ایسا جامع حسن اخلاق ملے گا، ہر پہلو میں حسن اخلاق، جہاں دیکھیں گے وہیں حسن اخلاق ملے گا. جب قریش والا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ آیا کہ حضور ان کے اوپر پہاڑ اندھیل دیا جائے. حضور نے فرمایا نہیں، ان کے اندر سے مجھے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی نسلوں میں اسلام ہوگا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے تشریف لے گئے تو مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. اللہ. بہت ظلم کیے انہوں نے، بہت تکلیفیں برداشت کی حضور علیہ السلام نے کفار کی. تو جب کفار کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد مکہ سے گئے تو جاتے وقت حضور نے فرمایا کیا مکہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل تو نہیں کرتا، تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے لیکن میں مجبور ہو کے تجھے چھوڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے جب مکہ کو چھوڑا تو دوبارہ جب مکہ فتح ہوا حضور علیہ السلام مکہ میں دوبارہ تشریف لائے. سبحان اللہ. تو مکہ کے جو حکمران تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ تھر تھرا کے کانپنے لگے. اللہ اکبر. کہ اب تو مسلمانوں کی حکومت آ گئی، ہم نے تو ان کے اوپر بہت ظلم کیے. اللہ. جب ان کی حکومت آئی ہے تو اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ. جب حضور علیہ السلام مکہ میں واپس تشریف لائے تو حضور نے ان کو سزائیں نہیں دی. اللہ. بلکہ حضور علیہ السلام نے سب کے سب کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھا حسن اخلاق. سبحان اللہ. اور یہ ہے حسن اخلاق کی تعریف کہ جو آپ کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے آپ اس کو وہ چیز عطا کریں. بے شک. جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں. بے شک. نہ کہ اس کے ساتھ رشتہ توڑیں. بے شک. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت آپ نے وضاحت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے. یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی معاملت کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ کلام کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اگلا سوال علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق کے چند واقعات حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بارے سے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک واقعہ میں یاد آیا مجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلی میں گزر رہے تھے. اللہ. ایک بدو آیا، دیہاتی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. اللہ. صحابہ تو وہ تھے جو منہ کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچتے تھے کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہاں بولنا کیا اور کیا نہیں بولا جائے گا. وہ بدو تھا، اسے کیا پتا تھا کہ کیا کون سی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلی سے مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے. حضور نے سرخ چادر نہ زیب تن کی ہوئی تھی. اللہ. اور وہ نجران سے آئی ہوئی چادر موٹی چادر تھی، سخت تھی. اللہ. حضور نے جب گلے میں وہ چادر ڈالی ہوئی ہے، وہ بھکاری پیچھے سے آیا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اس کو پتہ نہیں بولنا کیا ہے، کس طرح مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ. اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزر رہے ہیں، اس نے پیچھے سے آ کے چادر کھینچی. حضور جب چل رہے تھے اس نے پیچھے سے چادر کھینچی تو وہ چادر اتنی سخت تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر جب کھینچی تو حضور علیہ السلام کی گردن پر نشان پڑ گیا. اللہ. لیکن صحابہ کو جلال آ گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میری چادر کیوں کھینچی ہے. اللہ. جب پیچھے دیکھا تو اس نے کہا کہ حضور میں مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ عطا کریں. اللہ اکبر. اللہ.
یہ طریقہ تو نہیں تھا مانگنے کا، اللہ اللہ، بے شک بے شک، یہ طریقہ نہیں تھا مانگنے کا، لیکن جب اس بدو نے مانگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ سبحان اللہ، کیا آج ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم سے کوئی اس طرح مانگے ہم اس کا منہ نہ توڑ دیں اللہ کہ تو ہم سے بھیک مانگ رہا ہے اور چادر کھینچ رہا ہے، میرے گلے پہ نشان پڑ گیا اور تو اوپر سے کہہ رہا ہے مجھے دو کچھ۔ اللہ، ہمارا تو آج کوئی دروازہ کو زور سے کھٹکھٹائے اور کوئی چیز مانگے ہم کہتے ہیں بھاگ جا ادھر سے، دروازہ توڑنا تم نے۔ بے شک، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نازک بدن، سبحان اس پہ نشان پڑ گیا، اللہ، لیکن حضور پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور پھر جب اس بھکاری نے مانگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو سارا بکریوں کا ریوڑ ہے نا، جا یہ سارا لے جا۔ ہائے سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ نہیں کہا کہ تو تھوڑا لے، تو نے اس طرح مانگا ہے، اللہ اللہ، حضور نے فرمایا کہ جا سارے کا سارا ریوڑ لے جا۔ سبحان اللہ، اور جب بعض حدیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ جو وہ مانگنے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اللہ وہ غیر مسلم تھا، اللہ یہودی تھا وہ۔ اللہ، اس نے مانگا لیکن حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا اسلام نہیں ہے، یہ یہودی ہے۔ اللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے مانگا تو حضور نے اس طرح عطا کیا کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت۔ آپ نے واقعہ سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کس طرح اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا کرو، اور پیچھے سے چادر بھی کھینچی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوب انداز تھا کہ آپ نے اس کو انکار نہیں کیا بلکہ اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی اگر گفتگو کر لیتا، غیر مسلم ہوتا، حضور سے گفتگو کر لیتا تو وہ اسی وقت حضور پر ایمان لے آتا۔ اس طرح کا حضور کا انداز تھا گفتگو کرنے کا، اس طرح کا حسن اخلاق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب، ہم اس حسن اخلاق کے بارے سے سن رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اس طرح کا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا حسن اخلاق کے حوالے سے حسن اخلاق سے کیا مراد ہے۔ تو اب ہم حسن اخلاق سے پیش تو آئیں، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی فضیلت وغیرہ بھی سنا دے کہ پیش آنے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کوئی فضیلت، کیا فضیلت ہے اس کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تمہیں حساب و کتاب میں نرمی ہو جائے، تمہارا حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور کیوں نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور منادی ندا دے گا کہ جو خوشبخت لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ تو سوال ہوگا کیا منادی وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ منادی ندا دینے والا کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے سبحان والے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، سبحان اور اللہ۔ وہ قیامت کا دن جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اخلاق کو اختیار کیا ہوگا، اللہ، وہ قیامت والے دن بھی خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور حضور اللہ، فرمایا کہ پھر اللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں آمین، داخل آمین، فرمائے۔ کیا بات ہے، واہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے وضاحت بتائی ہے۔ فضیلت حسن اخلاق کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں، کیونکہ پروگرام ایک کام کی جانب ہے، آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حسن اخلاق کیسا رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ، اصل میں لوگ ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو اس کا آئیڈیل کرتا ہے، بے شک، جو اس کا پسندیدہ شخص جو کام کرتا ہے، لوگ دنیا والے ہر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا آئیڈیل کر رہا بے ہے۔ شک، جو کسی بدبخت ہیرو کی اللہ اکبر، وہ نقشے قدم پر چل رہا ہے وہ اس کے کام کر رہا ہے، اللہ جو کسی ایکٹر کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اسی کی طرح کے کام کر رہا ہے۔ اللہ، لیکن
ہم امتی کس کے ہیں؟ ہائے حضور علیہ سبحان السلام اللہ کے۔ سبحان اللہ، کیا تو ہمیں بات ہے، دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر حسن اخلاق کیسا ہے، اللہ اور حضور علیہ السلام نے حسن اخلاق کو کس طرح اپنایا ہے۔ اللہ اللہ جہاں پتھر مارے جا رہے ہیں حضور علیہ اللہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ جہاں حضور علیہ السلام کو کسی چیز سے محروم کر دیا گیا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں عطا کر دی۔ سبحان مجھے ایک اللہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نہ دیہاتی آیا، اس نے نہ کہا کہ حضور مجھے کچھ عطا کریں۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مجھے کچھ چیز عطا کریں، میں نے بہت نام سنا آپ کا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز عطا کر دی، شام کا وقت تھا، حضور نے کوئی چیز عطا کر دی۔ کہتا جی نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ میں نے تو بہت نام سنا تھا آپ کا، اللہ اکبر، آپ تو نبی ہیں، لیکن آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اللہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کو بہت جلال آیا، اللہ، لیکن حضور علیہ السلام پھر مسکرائے۔ ہائے ہائے، مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا جس بات، کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ ہنس پڑے، اللہ اکبر، ہنس، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ تسکین کبھی کبھی ہوتی ہوگی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے یہ سوچنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، ساتھ ہی فرمایا کچھ تبسم کی عادت پہ لاکھوں اللہ سلام۔ اکبر، ان کی عادت تھی وہ مسکراتے ہائے 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 رہتے، ہائے، جب سبحان غمگین دیکھتا تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتا کہ یار حضور علیہ اللہ اکبر، السلام اللہ مسکرا رہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کی بازو کو پکڑا اور گھر لے گئے، اللہ اس کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے اٹھانا بھی ہے، مجھ سے اتنا اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور پھر مسکرائے تو وہ بدو کہنے لگا کہ میں نے بہت تیز تیز آندھیاں دیکھی ہیں، اللہ، بہت تیز طوفان دیکھے ہیں، لیکن جو آپ کی رحمت کا دریا ہے نا وہ بہت بڑا ہے، سبحان وہ آپ کی رحمت کی بارش ہے نا جو وہ سب آندھیوں سے تیز ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بات تو مسجد نبوی میں جا کے کہے نا تو جن کا ادھر دل توڑ کے آیا نا ان کا دل رہ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ السلام نے پکڑا اور مسجد نبوی میں لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بول اب جو ادھر بولا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے بہت تیز آندھیاں بھی دیکھی ہیں، طوفان بھی دیکھے ہیں، لیکن جو رحمت آپ کی رحمت کی بارش جس طوفان کے ساتھ آئی ہے نا اس طرح کا طوفان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے آئیڈیل وہ ہونے چاہیے نا، جو وہ کام کر رہے ہیں ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے۔ بے شک بے شک، وہ تو وہ ہیں جنہیں ہر چیز سے محروم کیا کفار نے، لیکن جب کفار مکہ کے اندر حضور علیہ السلام کی حکومت آئی، اسلام کی حکومت آئی تو حضور نے کفار سے کوئی چیز چھینی نہیں بلکہ ہر چیز عطا کر دی۔ بے شک تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں بے شک بے شک، اور اپنے حسن اخلاق کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنائیں، بے شک، جس طرح کہ حضور نے اخلاق اختیار فرمائے ہم بھی اسی بے طرح شک، کے بے اخلاق شک، کو اختیار فرمائیں اور ماشاء اپنی اللہ، زندگی سبحان کو اللہ، بہتر کریں۔ کیا خوبصورت آپ نے وضاحت کی کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل کو وہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کل کو انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی کسی گلوکار، اداکار یا کسی ایکٹر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ جو کسی بد مذہب سے محبت کرتا ہے تو کل کو اس سے محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے گیا تو کل کو وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں ہی رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے اور ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ نے سنا حسن اخلاق کے حوالے سے کہ ہمیں حسن اخلاق کس طرح کا رکھنا چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ اگر حسن اخلاق کے حوالے سے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ اگر آپ حسن اخلاق کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا حسن اخلاق کس طرح کا ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کس طرح کا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا تھا اور کفار کے ساتھ کس طرح کا تھا حسن اخلاق۔ کئی کفار آتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے
तो वो ईमान ले आता हुजूर पर। इस तरह का हुजूर का अंदाज था कुफार के साथ बात करने का, इस तरह का हुजूर का हुस्न इखलाक था। तो आज हम देखें कि हमारा हुस्न इखलाक किस तरह का है। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, भाई बहन का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, हर कोई ना कोई किसी का दुश्मन जरूर है। आज हमारे अंदर हुस्न इखलाक जैसा कोई नजर नहीं आता कि हम में हुस्न इखलाक हो। यकीन माने कि आज दुनिया में जो काम सांप करता है ना, आज इंसान कर रहा है। सांप का डंस अगर लगे ना, सांप का डंस अगर सांप किसी इंसान को डस दे तो इंसान मर जाता है। वो मर जाएगा, कुछ ना कुछ देर बाद मर जाएगा या बच जाएगा और जहर खत्म हो जाएगा, उसका असर भी खत्म हो जाएगा, बंदे को महसूस नहीं होगा। लेकिन इंसान का डंग इस तरह का है कि बंदा इससे मरता भी नहीं और सारी जिंदगी इसको झेलता रहता है। सारी जिंदगी बंदे के ये तीर का जख्म चला जाएगा, तलवार का जख्म चला जाएगा, लेकिन जो इंसान ने जो जख्म दिया होगा, इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकले होंगे, जो उसके दिल पर लगे होंगे, वो कभी उसका वो इजाला नहीं होगा, वो कभी उसका जख्म नहीं भरेगा। मुझे ये एक बात याद है, इसके बाद मैं प्रोग्राम इख्तिताम की जानब है कि एक शख्स था, वो जंगल में जाया करता था लकड़ियां लेने के लिए। जंगल में जब जाता तो उसकी ना शेर से दोस्ती होगी, जंगल का बादशाह, उससे दोस्ती होगी। तो उसने आगे घर भी बताना कि मेरा जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गया, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। और जब जाता तो शेर ऐलान कर देता कि भाई कोई भी इसको तंग ना करे। तो वो लकड़ियां इकट्ठियां करता, रोजाना की बेस पे वो इसी तरह करता था, रोजाना जाता। और उसने एक दिन शेर को कहा और अपनी जोजा को कहने लगा कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है। तो वो जब भी मैं जाता हूँ तो बादशाह है वो जो मेरा दोस्त है। तो उसने कहा कि तू हर रोज आके मुझे बताता है कि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, कभी उसको अपने घर में तो बुला, उसकी दावत करते हैं। तो उसने कहा वो आता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। शेर को जाकर उसने कहा, शेर दूसरे दिन उसने कहा अपनी जोजा को कि ठीक है आएगा, लेकिन गोश्त जो है ना उसके आने से पहले पकाना नहीं, गोश्त वैसे ही रख देना। उसने कहा वो कैसा गोश्त, कच्चा गोश्त खाएगा? बस तो आपने रख देना है, जब वो आएगा उस वक्त कर लेंगे। गोश्त उन्होंने बकरा ज़िबा किया और रख दिया। जब शेर आया ना, उसने गोश्त डाला, जब औरत ने देखा, उसकी जोजा ने देखा, उसने जो अल्फाज कहे ना, कहने लगी ओहो ये तुमने अपने दोस्त बना के रखे हैं, ये दरिंदे आपने अपने दोस्त बनाए हैं, ये जंगल का शेर दोस्त बनाया है। तो जब ये अल्फाज कहे, जब शेर से फारग हुआ, वापस जंगल गया, दूसरे दिन जब वो लकड़ियां लेने के लिए गया ना, तो शेर ने पता क्या कहा कि ये जो कुल्हाड़ा है ना, इससे मेरी कमर के ऊपर जरब लगाओ, इससे जरब लगाओ। तो उसने कहा कि ये क्या आप कह रहे हैं? कहा मैंने जो कहा वो करो। आखिरकार उसने लगाई, उसके कमर के ऊपर जख्म बन गया। कुछ अरसा गुजरा, साल 2 साल गुजरे, तो लकड़ियां लेने के लिए जाता तो शेर उसी तरह अपने मामूल के साथ करता। जब एक दिन शेर के पास गया, शेर ने पता क्या कहा कि इधर आओ। पास गया, जाकर कहने लगा कि ये मेरी कमर से ना, जहां पर आपने वो जरब लगाई थी कुल्हाड़ी के साथ, तो चेक करो वहां पर निशान नजर आता है। जब उसने देखा तो कोई निशान, उसने कहा कि मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तो फिर वहां पर शेर ने एक जो अल्फाज कहे ना, उसने कहा कि ये जख्म जो तूने कुल्हाड़े के साथ लगाया था ये बढ़ गया है, लेकिन आज तक मेरे दिल से वो जख्म नहीं गया जो तुम्हारी जोजा ने उस वक्त कहे थे। जो अल्फाज उस वक्त उसने कहे थे आज तक मेरे जहन के अंदर, दिल के अंदर गूंजते हैं। इतनी तकलीफ इसकी नहीं हुई जितनी तकलीफ तुम्हारी जोजा के अल्फाज की हुई थी। कि देखें अगर इंसान का किस तरह का हाल होता है, और ये तो जानवर है, कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसने कहा कि वो अल्फाज मेरे दिल से नहीं जाते जो तुम्हारी जोजा ने उस वक्त कहे थे कि ओहो तुमने तो ये दरिंदों के साथ दोस्ती लगाई है। तो इंसान का यकीन माने क्या होगा? ये तो दरिंदे हैं, ये तो हैवान हैं, तो इंसान का आलम क्या होगा कि उसको अगर हम इस तरह के अल्फाज बोल देंगे। तो यकीन माने कि आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा इखलाक अच्छा हो,
ہماری گفتگو اچھی ہو، ہمارا اٹھن بیٹھن کا انداز اچھا ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر عمل کرنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرنے